حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری میں برکت کا ایک ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے روزے دار کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور روزہ رکھنا زیادہ کمزوری کا باعث اور زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایمانی اور دینی پہلو یہ ہے کہ اگر سحری کھانے کا رواج نہ رہے یا امت کے اکابر اور خواص سحری نہ کھائیں تو اس کا خطرہ ہے کہ عوام اسی کو شریعت کا حکم یا سحری نہ کھانے کو افضل اور اعلیٰ سمجھنے لگے، تو اس طرح شریعت کے مقررہ حدود میں فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السحور برکت، سحری میں برکت ہے، فلا تدعوہ، اسے ہرگز نہ چھوڑو، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اگر کچھ نہیں کھا سکتے ہو تو اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحری میں کھانے والوں پر، کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، اگر سحری میں کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے تو کم سے کم اٹھ کر ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، تاکہ اس برکت میں، اس رحمت میں اور فرشتوں کی دعا میں شرکت مل جائے۔ یوں تو بغیر سحری کھائے بھی اگر کوئی شخص نیت کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کھانے کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارا جی نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کو یا کچھ اور کھانے کو تو کم سے کم 2 گھونٹ، 1 گھونٹ پانی اٹھ کر پی لو، اس سے بھی تمہیں وہ برکت اور رحمت اور فرشتوں کی دعائیں مل جائیں گی۔ ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحری، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے تھے لیکن وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سحری کھائیں۔ اہل کتاب کے یہاں، یہود و نصارہ کے یہاں روزوں کے لیے سحری نہیں ہے، اور ہمارے یہاں سحری کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے اس فرق کو اور اس امتیازی شان کو عملاً قائم رکھنا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہم کو یہ سہولت بخشی ہے کہ ہم سحری کھائیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب سحری آپ کھائیں کب؟ کیا تراویح پڑھ گئی پیٹ بھر کے سو جائیں؟ بہت سے لوگ صبح کو اٹھنے کی وجہ سے رات میں ہی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا، آپ کا کیا معمول تھا، آپ سحری کب کھایا کرتے تھے، اور سحری اور افطار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، وہ ان احادیث میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ہونے سے آپ مغرب کی اذان سے پہلے ہی کھا لیں، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کریں،
یہ نہیں کہ میں نے پورے دن تو روزہ رکھا ہے، چلو آدھا گھنٹہ اور رکھ لیتا ہوں، اذان بھی ہو گئی اور آپ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ روزہ افطار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرے گا وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں وہ بندہ مجھے زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے، جیسے ہی غروب آفتاب ہو، مغرب کی اذان ہو، فوراً افطار کرو، بالکل تاخیر مت کرو۔ اور سنیے، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے مسلمانوں میں جو افطار دیر سے کرتا ہے، تو وہ خیر میں نہیں ہے، اچھی حالت میں نہیں ہے۔ اچھی حالت میں وہی لوگ رہیں گے جو اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کریں گے اور جیسے ہی غروب ہو جائے فوراً افطار کر لیں۔ ایک حدیث میں ہے وَأَخَّرُ السُّحُورِ، یعنی اس امت کے حالات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک کہ افطار میں تاخیر نہ کریں بلکہ جلدی کریں، اور سحری میں جلدی نہ کریں بلکہ تاخیر کریں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا طریقہ اور طرز عمل یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یہ شریعت کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے عام بندوں کے لیے سہولت اور آسانی بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نگاہ کرم کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ اس لیے امت جب تک اس پر عمل کرنے والی رہے گی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی مستحق رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے۔ اور اس کے الٹا کرا کسی نے کہ افطار میں تاخیر کی اور سحری میں جلدی کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مشقت ہے، اور یہ ایک طرح کی بدعت ہے اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے وہ اس امت کے لیے بجائے رضا اور رحمت کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اس واسطے جب امت اس طریقے کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہوگی اور اس کے حالات بگڑیں گے۔ اب حدیث کا واضح مطلب یہ ہے، افطار میں جلدی کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے۔ آج کے دور میں تو بہت سہولت ہے، جیسے ہی اذان ہو کسی مسجد میں یا آپ کے محلے کی مسجد میں یا کوئی اور سائرن وغیرہ کا انتظام ہو، جیسے ہی وہ بجے فوراً افطار شروع کر دو۔ اور سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پہلے سحری مت کھاؤ کہ پھر اذان میں اس کے بعد بہت وقت باقی رہے، صبح صادق جسے بولتے ہیں، صبح صادق ہوتے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے 1 گھنٹہ پہلے سحری کھا لی تو 1 گھنٹہ اور زیادہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اگر آپ 10 منٹ پہلے سحری کھاتے تو 50 منٹ آپ کے ادھر گزر گئے، تو اور طاقت مل جائے گی کھانے کی۔ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھائی جائے، بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت کھائی جائے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا اور دستور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سحری کھا کر کتنی دیر پہلے ختم کرتے تھے؟ سنیے حدیث، عن انس عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ، رواہ البخاری۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کھائی، ہم نے آپ کے ساتھ سحری کھائی، پھر جلدی ہی آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان میں کتنا وقفہ رہا ہوگا آپ کے؟ تو انہوں نے فرمایا 50 آیتوں کی تلاوت کے بقدر۔ 50 آیتیں آدمی 5, 6, 7 منٹ میں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سحری اتنی دیر سے کھایا کرتے تھے کہ جیسے ہی آپ سحری سے فارغ ہوئے اور 5, 6 منٹ ہوئے اور اذان ہو گئی، جیسا آج معمول ہے۔
یہاں 10 منٹ ہوتی ہے تقریباً. یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کے فارغ ہو گئے، بالکل اخیر وقت میں سحری کھاؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہی آپ کا عام معمول تھا. اور اسی کو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سحری اور فجر کی اذان کے درمیان صرف 4 5 6 منٹ کا فاصلہ ہوتا تھا. ادھر آپ سحری کھائی اور ادھر اس کے چند منٹ کے بعد اذان ہو گئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھا دی. تو اس لیے اخیر وقت میں سحری کھاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خیر اس وقت تک اس امت کو حاصل رہے گی جب یہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری کھانے میں تھوڑی تاخیر کریں گے. جو لوگ عشاء کے بعد ہی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں، یا جو لوگ بہت جلدی اٹھ کر کے سحری کھا لیتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے، وہ بھی سنت کے خلاف کرتے ہیں. تقریباً یہ کہیے کہ آخری آدھے گھنٹے میں یا جتنی اسپیڈ سے آپ کھا سکتے ہوں، 20 منٹ میں 15 منٹ میں، تو وہ بالکل اخیر والے جو سحری کے وقت کے ختم ہونے کے قریب کے ہوتے ہیں اس میں آپ سحری کھائیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.